अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। जी तो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह 6 हफ्ते अख्ताम पज़ीर हुए और अब हमारा 7वां हफ्ता शुरू हो चुका है। मौज़ूआती मुतालिया का जो ये सबक है उसका उन्वान है ज़कात। तो हम ज़कात, उसकी फ़र्ज़ियत, अहमियत और उसके मसारिफ़ के बारे में पढ़ेंगे आज। किताब के सफ़हात कुछ यूँ हैं, सफ़ा नंबर 65 और 66। नोट्स के जो सफ़े हैं वो है 122 और हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं, यानी आज का जो हम सबक पढ़ेंगे उसको पढ़ने का मकसद ये है कि तलबा इस काबिल हो जाएं कि ज़कात के लफ्ज़ी मानी और इस्लाही मानी जान सकेंगे। ज़कात की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो पढ़ेंगे और ज़कात की फ़र्ज़ियत और उसके मसारिफ़ के बारे में पढ़ सकेंगे और उनको जान सकेंगे। वो जो सबक को 4 नकात में जो है वो तकसीम किया है मैंने। तो इसका सबसे पहला जो है ज़कात के मानी है। इस लेसन में आपको सबसे पहले ज़कात के मानी लफ्ज़ी और इस्लाही दोनों बताए जाएंगे। फिर ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताई जाएगी, ताकि आप समझ सकें कि ज़कात किस कदर ज़रूरी है। नमाज के साथ साथ ज़कात का भी हुक्म आया है। अगर नमाज जो है वो बदनी इबादत है तो ज़कात माली इबादत है, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी अहमियत क्या है। नंबर 3 है ज़कात के मसारिफ़। मसारिफ़ का मतलब है, मसारिफ़ सरफ़ की जमा है कि जहाँ पे ये ज़कात की रकम खर्च की जाती है वो तमाम लोग या वो जगहें जहाँ पे ये जो माल है वो खर्च किया जा सके। फिर आगे ज़कात के फ़वाइद बताए जाएंगे कि ज़कात के दीनी और दुनियावी जो हैं वो क्या फ़वाइद होते हैं, कि ज़कात हम पर अगर फ़र्ज़ की है अल्लाह ताला ने तो इसका मकसद क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इससे मुआशरे में क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। बच्चों, अब जो स्लाइड आपको दिखाई गई है उसके उस पर ज़कात के मानी लिखे गए हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना, नशरमा पाना और बढ़ना। ये माली इबादत है, दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर अपने माल में से एक ख़ास शरह के मुताबिक फ़र्ज़ है। साहिब निसाब बच्चों उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो, या उसकी मालियत के बराबर जो है वो माल हो और उस पर पूरा साल गुजर जाए। वो इंसान जो है पूरा साल गुजरने के बाद जो वो अपने माल का 2.5% हिस्सा या 2.5% अपने माल में से उसकी ज़कात निकालता है, उसको साहिब निसाब कहा जाता है। ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है और आखिरत में भी अजर व सवाब मिलता है। ज़कात अदा न करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में अक्सर मकामात पर नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र एक साथ आया है, क्योंकि बच्चों नमाज जो है वो एक बदनी इबादत है, जबकि ज़कात जो है वो माली इबादत है जो मुआशरे में तवाज़न भी पैदा करती है। अमीर और गरीब जो है वो अमीरों का माल जो है वो गरीबों तक पहुंचता है। ठीक है, तो कुरान पाक में बार बार इसका जिक्र आया है। इरशाद होता है अक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इसका अल्लाह ताला ने बार बार हुक्म दिया है। ज़कात की अहमियत। ज़कात की अहमियत इस वाक़े से भी ज़ाहिर होती है कि जब एक मरतबा एक गिरोह ने बारगाह नबूवत में हाजिर होकर इस्लाम की तालीमात दरियाफ़्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल में सबसे पहले नमाज और फिर ज़कात का जिक्र फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब बाज़ लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया तो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ जहाद किया। ज़कात अदा न करने वालों के ख़िलाफ़ कुरान ने सख्त वईद सुनाई है, जिसका अंदाज़ा कुरान मजीद की इन आयात से लगाया जा सकता है। इरशाद बारी ताला है, जो लोग सोना चांदी सींच कर जमा करके ख़जाना बना कर रखते हैं और उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। उस क़यामत के दिन इस सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनके चेहरे, उनके पहलू, उनकी पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा, ये है वो ख़जाना जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो।
اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات نمبر 34 اور 35 ہیں۔ تو بچوں اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مال کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جو ایک فرض عبادت ہے اس کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو مال ہے امیروں کا جو مال ہے وہ غریبوں کی طرف بھی جائے، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیروں کے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ تو جب جو ہے وہ روٹیشن ہوتی ہے، ایک گردش ہوتی ہے اس کی مال کی، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنے زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھرے یعنی قرض دار، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی سب سے پہلا جو ہے وہ فقراء ہے، یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے، پھر مساکین، عاملین جو زکوٰۃ کے محکمے کے کام کرتے ہیں، تالیف قلوب یعنی تبلیغ اسلام کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، رقاب یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی ہم رقم یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہے نمبر 6 غارمین یعنی قرض دار، جن لوگوں کے قرض ہیں، جو غریب لوگ قرض ادا نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، اپنے مال کو ان کو دینا، ان کی مدد کرنا، مالی اعانت کرنا، یہاں پہ زکوٰۃ کی رقم جو ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہے ابن السبیل یعنی مسافروں کے لیے سرائیں بنائی جا سکتی ہیں، ان کے جو مسافت میں لوگ ہوتے ہیں، جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کھانے پینے کا انتظام، ان کے لیے سرائے، ان کے لیے جو ہے وہ مختلف چیزوں کا انتظام کر بھی ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ 8 مصارف ہیں، زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ان جگہوں پر، ان لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، یعنی ایک کہاوت ہے کہ اول خویش بعد درویش، یعنی آپ اپنے خاندان میں سے ان لوگوں کو جو اس رقم کے مستحق ہیں ان کو یہ رقم بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ آگے بڑھ کر سوال نہیں کر سکتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات ہم دے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہم خاموشی سے اپنے غریب بھائیوں کی اسی طرح مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بے انتہا اجر ہے اور ثواب ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے زکوٰۃ کے معنی، اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے فوائد جو ہیں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم سبق زکوٰۃ کی روشنی میں جو آج ہم نے پڑھا ہے، اب اپنی ذہنی آزمائش کو حل کرتے ہیں۔ درست ترین جواب کو ٹک کریں یا دائرہ لگائیں۔ 4 آپشنز دیے گئے ہیں، جو صحیح آپشن ہے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں، 4 آپشن دیے گئے ہیں، شاباش، اس میں سے بتائیے، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 4 آپشن ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا۔
نمبر 2 دیکھیے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، یعنی فرض ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا ہے، کیا گناہ ہے، ثواب ہے، عذاب ہے یا اجر ہے؟ گناہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر ذکر فرمایا ہے کس کا؟ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ یا نمبر 4 حج کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ جو ذکر فرمایا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا۔ تو بچوں اس سلائیڈ پر بھی ذہنی آزمائش کے کچھ کوسچنز دیے گئے ہیں۔ نمبر 5 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ 4 صحابہ کرام کے نام دیے گئے ہیں، ان میں جو صحیح ہے وہ کیا ہے بتائیے؟ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 1 آپشن پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 6 ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے دل سے مٹ جاتی ہے، کیا مٹ جاتی ہے؟ نمبر 1 پہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، جان کی محبت یا انسانی خواہشات؟ بالکل ٹھیک ہے، مال کی محبت۔ نمبر 7 ہے زکوٰۃ کے مصارف ہیں 2، 4، 6 یا 8؟ بالکل ٹھیک، 8 ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا، یتیموں کا، قریبی رشتہ داروں کا یا دوستوں کا؟ بالکل ٹھیک، قریبی رشتہ داروں کا۔ نمبر 9 دیکھیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے، خبردار کیا ہے، غریب کر دینے کی دھمکی دی ہے یا خوشخبری سنائی ہے؟ تو بالکل ٹھیک ہے، سخت وعید سنائی ہے۔ تو بچوں آج ہم نے زکوٰۃ کا یہ سبق پڑھا ہے جس میں ہم نے اس کے معنی، زکوٰۃ کے اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے مصارف اور زکوٰۃ کے فوائد، اور سب سے آخر میں ہم نے اس کی ذہنی آزمائش کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کام جو ہے وہ یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ اب باری ہے گھر کے کام کی۔ سبق دوبارہ پڑھیں اور قرآنی آیات کا ترجمہ یاد کریں۔ سبق کی روشنی میں دی گئی ذہنی آزمائش کو رجسٹر پر لکھ کر حل کریں، ٹھیک ہے، اور کام جو ہے وہ انتہائی خوش خطی سے کریں۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ نے بڑی توجہ سے سنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔